تو آپ کو کہا گیا کہ روم جو ہیں وہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کوئی خط نہیں پڑھتے، مگر یہ کہ اس پر مہر لگی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن ضرورت کے پیش نظر پھر حضور نے مہر تیار کرائی۔ حالانکہ یہ ان کا مسئلہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے پیش نظر ہر وہ ذریعہ استعمال کیا جس سے وہ لوگ قائل ہو سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کی مذمت نہ آئی ہو، باقی آپ ہر وہ ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، کوئی بھی وہ طریقہ جس کے ساتھ آپ کی تبلیغ میں اثر آئے اور پھیلے وہ استعمال کریں۔ یہ اسلام کا بنیادی ایک نقطہ ہے کہ اسی کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی لی چاندی کی، اس کے اوپر نقش بنایا محمد الرسول اللہ، اللہ رسول محمد، محمد الرسول اللہ، گویا کہ میں اس کی سفیدی کو حضور کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے قتادہ کو کہا کس نے کہا ہے اس کا نقش محمد رسول اللہ لکھا ہوا، ذرا یہ تو کنفرم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا حضرت انس بن مالک نے، وہ جو حضور کے ہاتھوں کی نرمی کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نقش جو تھا وہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ جی، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ باب ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو بیٹھا جہاں تک مجلس ختم ہو، اور وہ کہ جس نے مجلس کے اندر کوئی خالی جگہ دیکھی اور وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا قبل 3 نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفه واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فآوى الى الله فآباه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله منه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو واقد لیثی کی روایت امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ارد گرد تھے، لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک 3 گروہ آئے یا 3 شخص آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، ایک چلا گیا۔ اور ابھی کہتے ہیں کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے پاس یا مجلس پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے دیکھا فرآ فرجتن فی الحلقۃ، فرجہ کشادگی کو دیکھا، جگہ دیکھی کھلی حلقہ میں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا بنتا تھا؟ حلقہ بنتا تھا۔ حلقہ میں کشادگی دیکھی تو فجلس فیہا، آ کے اس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا کھڑا رہا، وہ سب سے پیچھے میں بیٹھ گیا۔ تیسرا وہ چلا گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجلس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں 3 گروہوں کے بارے میں یا 3 بندوں کے بارے میں؟ ان میں سے ایک، اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ اب نہ اور اللہ کی طرف تو نہیں آئے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کی طرف پناہ لی۔ جب حضور اپنی زبان سے یہ فرما رہے ہیں تو کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بھی ان میں سے ایک اللہ کی پناہ کی طرف آیا تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہو گیا ہے، نہیں، اللہ کی طرف پناہ میں ہے، اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ بیٹھا کہاں ہے؟ حضور کے یاروں میں بیٹھا ہے، کہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے اللہ کی پناہ میں ہیں۔ سبحان جو اللہ۔ ان کے خلاف بات کرے گا وہ اپنے ایمان کا خود بیڑا گرک کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس نے حیا کیا، بھئی مجلس ہے میں آگے کیسے جاؤں، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کیا، یعنی رحم و کرم کر دیا اور اس کو معافی فرما دی۔ دل کی نیتوں کے اوپر بھی معاملہ ہے۔ اور جو دوسرا تھا، یعنی باقی ان سے ہٹ کر تیسرا شخص تھا، اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما،
महबूब जब आपने कैंकरियां फेंकी तो आपने नहीं फेंकी, ये क्या बात हुई? जब फेंकी आपने तो नहीं फेंकी, आप इस बात भी उसी से किया जा रहा है, नफी भी उसी से की जा रही है कि जब आपने कैंकरियां फेंकी तो आपने नहीं फेंकी लेकिन अल्लाह ने फेंकी। सेम वही बात की जा रही है। और दूसरा, उसने अल्लाह से राज किया, अल्लाह ने उससे राज कर लिया। हजूर की मजलिस को हजूर अल्लाह की मजलिस करार दे रहे हैं, अल्लाह की पनाह करार दे रहे हैं। आपकी मजलिस से फिरने वाले को अल्लाह से राज करने वाला करार दे रहे हैं। हजूर दाता साहब रहमत कश्फुल महजूब में इसी को फरमाया कि एक मकाम साहब है, स्वाद हावाओ, एक मकाम साहब है और एक मकाम सुकर है। मकाम सुकर के अंदर जो फैसले होते हैं, ये एक इस्तिलाह है, वो नशे वाला माना नहीं इसमें। जो मकाम सुकर होता है उसमें फैसले जो होते हैं वो बंदे के अपने इरादे खत्म हो चुके होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। फिर सीधे तो सीधे, पुट्ठे भी सीधे हो रहे होते हैं। और जो साहब में होता है उसके फैसले अपने होते हैं, इसलिए उसमें निस्बत उसकी तरफ की जाती है। हज़रत दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आप मकाम साहब में थे, इसलिए आप जो फैसला करते या सोचते वो आपकी अपनी तरफ निस्बत की जाती। और कहा गया वकातला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। और जब महबूब ने फेंका तो कहा महबूब वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। आप मकाम सुकर पर है, आपके फेल आपके नहीं रहे, अब फेंका आपने है, मारा आपने है, लेकिन आपने नहीं फेंका, मारा आपने नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत कर दी। इसी तरह दाता साहब फरमाते हैं कि सूरह साद के अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब उनकी नजर पड़ी जिस जगह मुनासिब नहीं थी, जब उनकी नजर पड़ी तो दिल में ख्याल आ गया निकाह करने का, औरिया की बीवी के वाले से, या औरिया ने उसकी तरफ पैगाम निकाह दिया था। पूरी तफसीरों में ऐसे लिखा है। दाता साहब से पहले जितनी तफसीरें लिखी हैं उन सब तफसीरों के अंदर यही बात लिखा है। जामिउल बयान के अंदर भी यही लिखा, तफसीर इब्न अबी हातिम में यही लिखा, आपसे पहले तफसीर तबरी, जितनी भी तफसीर आपसे पहले की हैं सब के अंदर ये बात इसी तरह लिखी है। और दाता साहब ने भी इतनी लिखी है कि भाई आपकी नजर पड़ी औरिया की मनकूहा पर, या औरिया ने जिसकी तरफ पैगाम निकाह भेजा था, तो बस इतना लफ्ज है कि औरिया की नजर पड़ी, आपके दिल में ख्याल आया, तो उस ख्याल को रोकने के लिए फिर वो फरिश्तों को भेजा गया। दो फरिश्ते वो इस तसव्वुरुल मिहराब, वो मिहराब कूद कर आ गए, तो फवज़िया में आप उससे थोड़ा घबराए, तो उन्होंने कहा ला तखफ, हम एक मसला पूछने हैं। खस्मानी बगा बाद बा, हम में से बात से झगड़ा कर रहे हैं। मसला क्या जी? कि ये मेरा भाई है, इसके पास सोना ना जतुन वाली ना जतुन वाहिदा, इसके पास 99 दुम्बियां हैं, मेरे पास एक दुम्बी है। आपके पहले 99 शादियां थी उसके दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो वो औरिया की मनकूहा या उसकी मखतूबा पैगाम निकाह जिस तरह भेजा गया, तो आपने उसकी तरफ भी तवज्जो की, ख्याल आया, तो फिर आपके इस ख्याल को रद्द करने के लिए ये सारा वाकया हुआ। फिर आपने कहा ये तो इशारा मेरी तरफ है, फिर इसके ऊपर सजदा आया फगफरना लहू। अल्लाह फरमाते हमने दाऊद की इस वाले से मग़फ़िरत फरमा दी। और दूसरी तरफ बात ये आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के दिल में ख्याल आता है कि जैद की जो मनकूहा, जैद उसे तवज्जो नहीं कर रहा या वो जैद को पसंद नहीं कर रही, फक़दा ज़ैद मिनहा वतरन, आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़व्वजनाकहा, महबूब आपके दिल में ख्याल आया ना निकाह का, तो आप चूंकि मकाम सुकर पर हैं, अब आपके फैसले आपके ना रहे, आपका ख्याल आपका ना रहा, हमने आपका निकाह उनसे करा दिया। तो मकाम साहब वाले के फैसले उनकी निस्बत उन्हीं की तरफ की जाती है, और मकाम सुकर वालों के फैसले और इरादे उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है। इतनी कमाल की तफसीर दाता साहब ने की, मैंने किसी और जगह नहीं पढ़ी। इस बात को यूं समेटा आपने, तो एक नलायक वो दाता साहब की कश्फ महजूब के खिलाफ यूं इस मसले के ऊपर कि ये स्कैंडल बयान किया जा रहा है। भाई वो मन घड़त रिवायत, वो इसराइली रिवायत होगी किताबों में, दाता साहब ने ये बयान नहीं किया कभी वो नहा रही थी और वो आप देख रहे थे, ये बात ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात की है कि औरिया की मनकूहा पर या मखतूबा पर नजर पड़ी, तो नजर जो है वो चेहरे पर पड़ सकती है, और भी कोई बात इसमें तशरीह तो नहीं। इतनी बात बाकी किताबों जो तफसीर है इससे पहले लिखी, उन सब में ये लिखी हुई है और सनद के साथ लिखी हुई है। तो अगर इतराज इधर बाबा जी पर आ रहा है, तो जो इनसे पहले बाबा जी हैं उन पर भी इतराज क्यों नहीं होता? तो ये अपनी मर्जी के बाबों को मान लेना और मुत्तफक अलैह बाबों को के खिलाफ बकबक करनी, ये इंसाफ नहीं है।
اس واسطے یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی کہ یہ مقام سکر کے والے سے جو منصب تھا، اور یہ خاص منصب صوفیاء نے جو لکھا، صوفیاء کا اور ہوتا ہے مقام ولایت کے اعتبار سے، اور جو مقام نبوت کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ تو اپنی مجلس کو اللہ کی مجلس قرار دیا، اپنی مجلس میں آنے والے کو اللہ کی پناہ میں آنے والا قرار دیا، اپنی مجلس سے اعراض کرنے والا کو اللہ سے اعراض کرنے والا قرار دیا۔ تو یہ اگر یہ شرک ہے تو بھئی امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کے بیان کر رہے ہیں۔ اب بخاری آئے گی عشق سے زیادہ۔ جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ باب اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بہت سے مبلغ جن کو بات پہنچائی گئی، مبلغ تبلیغ کرنے والا اور مبلغ جس کو بات پہنچائیے، تو بہت سے مبلغ ایسے ہیں کہ جو سننے والے، جو حضور کی مجلس میں سننے والے، حضور فرماتے ہیں وہ ان سے زیادہ ہوں گے، زیادہ حفظ کرنے والے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتراض کا خاتمہ کر دیا کہ جناب یہ جو آپ نے فقہ کو تشکیل دیا، یہ اصول و قواعد بنائے فقہ کے اندر، اور یہ حدیث کو کئی حدیث کو اکٹھا کر کے آپ نے یہ ایسا کیا، تو صحابہ کرام میں تو دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام میں تو ایسا نہیں کیا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ فرما رہے ہیں کہ ہوگا ایسا کہ تم سننے والوں کے اندر وہ صلاحیت نہ ہوگی جو بعد والوں کے پاس ہوگی، اور یہ صلاحیت خود چونکہ حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا ہے، اب تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخاتمه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أو هو أوعى له منه۔ بلغ الشاہد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ذکر فرمایا یا خطبہ فرمایا آپ اس سال میں کہ آپ اونٹ پر تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آپ کے اونٹ کی مہار کو تھامے ہوتا، وہ شخص کا پتہ ہے نا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بلال حبشی یمنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد یمنی تھے، والدہ حبشہ کی تھی۔ تو جس طرح آپ کی رنگت کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ بڑے کالے اور پتہ کیا کیا بنا چھوڑ، یمنی کئی کالے ہوئے، آپ بڑے حسین تھے۔ اور پھر ایک من گھڑ سا واقعہ بیان کر دیا کہ بھی وہ حضور نے فرمایا حوروں نے کہا حضور آپ مجھے بلال دے رہے ہیں، تو بلال جو ہے وہ تو کالا ہے۔ حضور حوروں کو اس سے کیا لگے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی افریقہ والے ہیں وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، حوریں تو پھر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ بات ہی واقعی غلط ہے، من گھڑت بات ہے، وجود ہی کوئی نہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ حسین و جمیل تھے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ایک بھائی نے بڑی جمال، اس نے بلال پر اس طرح کر کے کتاب لکھی، 300 صفحات سے زیادہ ہے، اس میں تحقیق کی ہے کہ آپ واقعی حسین تھے۔ اور بھی ذمہ میں ہی ختام یا لگام یا اونٹ کی جو مہار ہوتی ہے اس کو تھاما ہوتا، تو حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا ہے؟ آج کا دن ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور آج کے دن کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ مالک و مختار ہے نا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم خاموش رہے۔ اب جب یوم النحر ہو گیا تو ذی الحجہ میں آئے گا، لیکن خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ اب نام اس کے علاوہ کوئی اور نام۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ جو نام چاہے رکھ دیں، جو چاہے بدل دیں۔ تو صحابی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کوئی اور نہ سمجھے۔ جی
قال الیس بذی الحجہ، تو فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ کہاں کیوں؟ کہا تمہارا مال، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہیں، ایسے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ یہ تمام شہروں کے اندر، تمام مہینوں کے اندر وہ حرمت والا ہے، تمہارے شہروں کے اندر اور یہ تمہارے مہینوں کے اندر۔ یہ بات تمہیں چاہیے کہ حاضر جو ہے وہ غائب کو پہنچا دے، کیونکہ حاضر قریب ہے کہ وہ پہنچا دے اس کو جو اس سے زیادہ بات کو محفوظ کرنے والا ہو۔ باب سے مناسبت آ گئی جی، کہ ہو سکتا ہے سننے والے سے جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ محفوظ کرنے والا ہو۔ جی، باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر ومن اخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم وقال ابو ذر ولو وضعتم السمسامة على هذا واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكمان علماء وفقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره یربی الناس بصغار العلم قبل کبار۔ باب ہے قول اور عمل سے پہلے علم کا یقین رکھنا، قول اور عمل سے پہلے اس کا علم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان کہ اب یہ علم پہلے جان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ معلوم ہو گیا کہ علم پہلے اور کہنا بعد۔ علم کی ابتدا کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا گیا، اور علماء وہی انبیاء کے وارث ہے، تو چونکہ آگے علم کی بات انہوں نے کرنی ہے تو انبیاء کے جو وارث ہے، علماء انبیاء کے، انہوں نے علم کی وراثت دی اس کو، آخذہ جس نے اس کو لیا، وافر حصے کے ساتھ لے لیا، جس نے اس کو لیا اور وافر حصے کے ساتھ لیا، اس کا مطلب ہے کافی جہیز داج دامن اس نے کافی اکٹھا کر لیا، اور جو چلا ایسے راستے پر جس میں علم کو طلب کیا جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو تبلیغ فرمائی ہے، اخلاقیات کی، حلال و حرام کی، پاکی پلیدی کی، اسی کے اندر ہے دائرہ۔ آگے تحقیقات جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ ملا کر نا صحابہ کا کھجوروں کا معاملہ کر رہے تھے، تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح ملا کر کرتے تھے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ دیکھا کھجوریں زیادہ نہیں، انہوں نے شکایت کی حضور کھجوریں زیادہ نہیں، تو وہ آپ نے فرمایا چونکہ توکل اس درجے کا نہیں، فرمایا نہیں تم اسی طرح کر لیا کرو۔ تو یہ ضرورت کے مطابق جو عمل تھا حضور نے اس کو لیا۔ باقی یہ ہے کہ بھئی پوری شریعت کو کہنا سائنس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ بایو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ کیمسٹری کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، خدا کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل ظاہر موجود ہے، قرآن واضح موجود ہے، اس کے اندر باریکی میں جا کر طے میں جا کر نکات نکالنے وہ الگ بات مسئلہ ہے۔ جو قرآن کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، تو یہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بہت زیادہ سائنس اور یہ دیگر معاملات، یہ علوم اچھے ہیں، معاون علوم ہے، لیکن پوری شریعت کی اس کے اوپر کھڑا کر دینا اور کہنا، یہ پھر اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں، مقصد ان کا ہوتا ہے کہ علماء کی کسی طرح تذلیل کی جائے، اور تذلیل کرنے کے اندر کی آپ کو یہ بائر نہیں پڑی ہو، آپ نے نہیں پڑھی ہو، اس کے اندر یہ کہ نا یہ شریعت یہ مسئلہ کیسے حل کر لیں گے، ایک آدھا مسئلہ وہ بھی فری ہوگا کوئی، تو اس کو آپ اس کے اوپر کھڑا کر دیں
اخلاقیات کو چھوڑ دیا جائے، حلال اور حرام کے مسائل کو چھوڑ دیا جائے، پاکی پلیتی کو چھوڑ دیا جائے اور پورے طور پر یہی رکھا جائے کہ اسی کے اوپر کھڑا ہے، یہ درست نہیں، یہ ظلم ہے اور یہ انصاف کے خلاف ہے۔ کئی پوری حدیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو انبیاء کے وارث علماء ایک تو یہ کہ دین کی تبلیغ کریں گے، یہودی پادریوں کی طرح رشوتیں لے کر قرآن کی اور وہ آیتیں نہیں بدلیں گے، وہ اللہ کے کلام کی آیتیں نہیں بدلیں گے۔ اختلاف اپنی جگہ رہا، کسی بھی مکتبہ فکر کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کی آیت کو بدلے، اور جس نے بدلنے کی کوشش کی ہے وہ اسلام میں نہیں۔ جس کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، یا جس کے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں بدلی ہوئی ہیں، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں، اور جو دائرہ اسلام میں ہے وہ دیگر کتنے بھی مکتبہ فکر ہو جائے، قرآن کی آیت کو بدلنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ یہ ان کی خشیت، ان کا ڈرنا وہ علم کی وجہ سے، ان کو اندازہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا، سخت سزا ہوگی، یہ تہجد نہیں چھوڑتے کہ بھئی باقی نہ سب مل کر نہ پڑھیں علاقے میں، یہ سنت موقدہ ہے، اگر اس کو علاقے میں کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے سنت کے تارک ہوں گے، تو یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ خشیت کرنے والے علماء ہی ہیں۔ میرے پاس جو مفتی کورس کرنے والے آتے ہیں، تخصص والے، تو ان کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ تہجد پڑھنے سے ایک اللہ کا نور ملتا ہے، اور وہ نور مفتی کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نور سے وہ سائل کے جو اپنے الفاظ کو یا سوال کو فراڈ کر کے یا جھوٹ بول کے یا بدل رہا ہوتا ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے، اور یہ نور اسی وقت مل سکتا ہے۔ اور اس نور کو حفاظت کے لیے شرط ہے کہ حسد نہ ہو۔ اگر حسد ہوا، سب نور، سورہ کہف کا آنے والا نور بھی چلتا رہے گا، تہجد والا نور بھی چلتا رہے گا۔ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، تو نور نہیں رہنے دے گا حسد۔ اور اللہ کا فرمان ہے اس کو نہیں سمجھتے مگر جاننے والے۔ اب بات کے ساتھ مناسبت یہی آ رہی ہے کہ علم ضروری، پھر اس کے بعد عمل یا قول۔ اور وہ کہیں گے، اگر کافر کہیں گے سورہ ملک میں، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت مطہرہ کو، قرآن و حدیث کو سننا اور سمجھنا، دو چیزیں بیان کی، تو یہ دو چیزیں پھر جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اگر کہا میں قرآن مجید کا ترجمہ لا کے خود پڑھوں، تو پڑھوں کی تو بات ہی نہیں ادھر ہے، یہاں ہے سننے کی اور سمجھنے کی، جس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، یعنی عبارت الناس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ سنا جائے اور سمجھا جائے، اور اشارت الناس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی استاد ہو جو سنائے اور سمجھائے، پھر اس کے بعد یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے شریعت کو سمجھانے والے، ان کی بات پھر مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ وہ جو سمجھائیں گے، سنائیں گے، پھر ان کی بات مانی جائے گی، تبھی ہوگا نا سمجھا ہے سنا۔ اگر نہ مانی جائے تو فائدہ نہیں رہے گا۔ تو یہ سننا اور سنانے والے کی اگر بات مانی جائے، شریعت کو پڑھ کر، قرآن حدیث کو پڑھ کر جو بات کریں ان کی بات مانی جائے، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید اور کس کا نام ہے؟ جو دلائل بیان کر رہا ہے اس کے دلائل کو سن کر ماننا۔ جو مجتہد ہے، غور و فکر کرنے والا ہے، وہ غور و فکر کر کے قرآن کی شریعت کے مسائل کو سمجھا، پھر آگے بیان کر رہے ہیں۔ جو آگے بیان کر رہا ہے، آگے لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ بات بیان کر رہا ہے تو یہ دلیل سے ہی کر رہا ہے، یا ساتھ کبھی دلیل وہ دے دیتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو علم کو عمل کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے، اور علم یہ سیکھنے سے آتا ہے، جو ولایت کے زور سے آتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ سے شان ہے، لیکن یہ جو ہے سیکھنے سے علم آتا ہے، یہ کسبی اس کی الگ شان ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اگر تم تلوار بھی رکھ دو میرے اس گردن پر اشارہ کیا اپنی گردی کی طرف، اور پھر میں گمان کروں کہ میں کوئی ایسے کلمہ تمہیں سنا سکوں، بیان کر سکوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور وہ تلوار یا آرا یا کلہاڑا چلنے سے پہلے
میں اس کو بیان کر سکتا ہوں تو میں ضرور اس کو بیان کروں گا، علم کی بات تو میں ضرور ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ حاضر جو ہے غائب کو پہنچا دے، اور اس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جاؤ تم ربانی، اللہ والے ہو جاؤ۔ یہ حکماء، علماء اور فقہا ہیں۔ ربانیین کون ہیں؟ حکما، علماء، فقہا۔ حکماء حکیم مراد دعائیاں لینی، جی، حکماء دانشمندانہ طریقے سے بات، حکمت سے بات سمجھانے والے، جس علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ والی شخصیات۔ علماء ظاہر شریعت کے مطابق بات کرنے والے، فقہا جو نصوص سے فروعی مسائل کا استنباط کرنے والے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے علم کے جزیات سے، کلیات سے پہلے جزیات چھوٹے چھوٹے باتوں سے اس کی تربیت کرے۔ جو بھی آپ نے ٹخنے سے اوپر اپنے کپڑا رکھنا ہے، اور جو اپنا دستار ہے وہ باندھ کر رکھنی ہے، اور آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، یہ سارے، اور جو سونا ہے اس کی ایک ترتیب رکھنی ہے، رات کو سونا ہے، صبح جاگنا ہے، یہ سارے معاملات یہ ترتیب کے ساتھ، تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے وہ تربیت کرے گا۔ آگے چلیے۔ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التیاح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سیروا ولا تعسروا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے میں اور علم کی بات دینے میں آپ خیال رکھتے تھے جیسا تاکہ کوئی نفرت نہ کر جائے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں ہمارا خیال رکھتے تھے دنوں میں کہ کہیں ہم ملال میں نہ پڑ جائیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور ان کو خوشی سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ شریعت مطالعہ کے اندر وہ آئیں تو ان کو ایک فریشمنٹ ملے، خوشی ملے، یہ نہ پتہ چلے کہ وہ سنگلیاں ہوگی، وہاں ایک لمبا سا پائپ ہوگا، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں گے، چھٹی نہیں ملے گی، جب سبق نہ سنائے گا ناشتہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح کا بھیانک جو ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے، تو یہ اس طرح کا جو دین بنا کر پیش کیا جائے، اس سے پھر بچے متشدد ہی پیدا ہوں گے۔ ایک پیارا سا ماحول ہو بھئی، اسکول کا، اور چھوٹے چھوٹے اسکولوں کا آپ اندازہ کر لیں، اکیڈمی بنے ہوئے، ان کے اندر باقاعدہ وہ ایک بڑا سا اسکرین لگا دیتے ہیں، اس سکرین کے اندر اس کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ بڑا بہترین سا ہوتا ہے، وہ نظر کو خراب نہیں کرتا۔ اس کے اندر پھر بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے اپنی انگریزی پوئمیں سکھانے کے اندر یار اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کے اندر اس قدر سختی کر رہے ہیں، لوگ پھر کیا محسوس کریں گے؟ ان کو باقاعدہ کہ ماشاءاللہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو، ماشاءاللہ اتنا کرو، ہم آپ کو انعام دیا جائے گا۔ آپ وہ اسکول والے ٹرافیاں دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ سب کچھ دیں، تو آپ یار بچے کو ٹرافی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ کم از کم جو ہوتے ہیں ناظمین، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کے لیے کس طرح بہترین تربیت کے جو ذرائع ہیں بغیر مار کے، اور بڑی تربیت پیاری کر کے کیا جائے، جس سے ان کو سمجھ آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے آ رہے ہیں، خیال ہو، خوشی خوشی دوڑے جائیں۔ اس مصیبت میں آ گئے، مدرسے بال کو اٹھا کر لے آئے دو، وہ پرانے طریقے سے، اور پھر دو نے ٹانگیں پکڑے، دو نے بازو پکڑے، پورے محلے میں کیا جی پتہ چلا جی یہ آنے والے مستقبل میں ہونے والے مفتی صاحب جو ہے وہ اس وقت مدرسے جانے کی تیاری میں۔ یہ نہیں کام کرتا۔ یہ کبھی اسکولوں میں معاملہ ہوتا تھا، اور لوگ بھاگ بھاگ کر آتے تھے مدرسے میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ مدرسے میں کیسے آتے تھے؟ باپ فوت ہو چکا تھا اور گھر کے اندر حالات بڑے مارے تھے، تو اب چھپ چھپ کر آ کے دین سیکھتے۔ ماں پیچھے آ جاتی، بابا جی تھوڑے کا کاروبار چل دے نے، آپ کا تو بزنس چلتا ہے کپڑے کا، تو یہ میرا بیٹا آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، تو اس کو کہیں کاروبار کیا کہ گھر کو روٹی بھی تو کھانی ہے ہم نے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک مرتبہ ہے تو آپ خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو آپ نے فرمایا اما جی پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا وقت آئے گا، یہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر یہ پستے کا فلودہ پیے گا۔ جب اتنی بات کیا، اب یہ پستے کا فلودہ ایک بات تھی کہ یہ قاضی القضات چیف جسٹس جو بنتا تھا یہ اس کے لیے تھا۔ وقت آیا بادشاہ کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ قاضی القضات بنے، آپ کے لیے وہ اس طرح وہ فلودہ جو اسپیشل ایک تھا وہ آیا۔ اب وہ سامنے اکرام رو رہے، انہوں نے کہا ضرور یہ خوشی کا موقع ہو گیا، انہوں نے کہا میرے استاد نے جو کہا تھا وہ بات پوری ہوئی ہے۔ یہ ہمارے قابلین کی تاریخ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے کہ وہ پا دے تھے لمبا تیز کر دو کوٹ کوٹ کے پورے۔ یہ بعض مدارس جو بالکل لو سٹینڈرڈ یا نیچے علاقوں کے اندر، ان میں ابھی بھی کوئی ماحول ہے، اور ماشاءاللہ اب شہروں کے مدارس میں کافی فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ آپ بھی جب مدارسہ بنائیں تو سسٹم اس طرح جدید بنا دیں، کام تو وہی جو آپ نے دین کا کرنا ہے۔ میں پہلے پیچھے حدیث آئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور تیار کرائی، تو مور تیار کرانے کا مطلب کیا تھا کہ جو بھی جدید طریقہ ہوتا ہے دین سیکھنے سکھانے کے بارے وہ آپ استعمال کریں۔ جی باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أبا أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وأني يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا۔ یمنعونی، باب ہے اس بارے میں کہ علم والوں کے لیے خاص دن رکھے جائیں۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس ابو وائل سے، وہ کہتے ہیں اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرتے ہر جمعرات کی جمعرات درس ہوتا تھا، آپ بھی اپنی مسجد میں ایک دن کا درس رکھ لیں، دوستوں کا رکھا لیں۔ اس کو آپ کو ایک شخص نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر دن درس دیں، ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات اصل روکتی یہ ہے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں میں ملال میں ڈالوں، میں تمہارا خیال اسی طرح رکھتا ہوں نصیحت کرنے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے کہ ہم پر ملال کا خوف حضور بھی فرمایا کرتے تھے کہیں ملال میں نہ پڑ جائے۔ اب آپ چونکہ کر رہے ہیں کورس، ایک کام ہے آپ نے اپنے ذمہ لیا ہو، یہ ایک مشن ہے، وہ ایک نصیحت تھی، تو نصیحت کا معاملہ اور ہوتا ہے اور ایک مشن کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ جی باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ باب ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے اللہ دین میں سمجھ دے دیتا ہے، جس کو ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین میں سمجھ عطا فرمائے، اس کو اچھا انجینئر بنا دیتے ہیں، اچھا پروفیسر بن گیا، بڑا بزنس ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اسے، اور جو اللہ کی بھلائی کردہ بندہ ہو بھی اللہ نے اسے دین میں سمجھ دی ہوئی ہے تو اللہ نے اسے بھلائی کا ارادہ کیا نا، علامت ہوگی جسے دین میں سمجھ ہوگی اللہ نے اسے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ دین میں جس کو سمجھ ہے اللہ نے اسے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تو جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا اس کے ساتھ مخالفت کرنا اور واٹی کھانا اور کہنا تمہارا شعبہ یہ کیا ہے، اس میں ملے گا کیا، بچوں کو اس طرح دور کرنا، تو یہ بات درست ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، جس سے اللہ دین میں بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔ بات اپنی مجالس میں اپنے جمعے کے خطبہ میں فقہی مسائل ہوں، دین کے اندر سمجھ والے، ضرورت کس بات کی ہے، گھر کا نظام زندگی کیسے چلانا ہے، اس والے سے فقہی بات ہو، طرزوں والی تقریریں، اس کا تھوڑا سا خاتمہ ہونا چاہیے، ہو جائے کوئی آدھا شعر لوگوں کے ذوق کے لیے، لیکن یہ ہے 35-40 منٹ کے اندر تقریر ہوتی ہے، اس کے اندر فقہی مسائل بھی اگر بیان نہ کیے جائیں بڑے افسوس والی بات۔ ایک جگہ وہ انہوں نے کہا جی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھی وہ فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے جمعے پر، مسلسل جمعے پر فقہی مسائل،
تو انہوں نے کہا کہ یا ایسا کریں کہ وہ آپ کو طرز کے ساتھ تقریر کرے. تو وہ مولانا وہ کہنے لگے حضرت میں نے پاکستان کے جتنے مدارس کی تعلیم تو پوری کر لی ہے, ایم فل بھی کر لیا, پی ایچ ڈی بھی کر لی, اور اس کے بعد مدارس کے والے سے شروع سے لے کر عامہ سے لے خاصا پھر شاعت العالمیہ سارا میں نے کر لیا ہے. فتویٰ دیتے ہوئے 10-15 سال ہونے والے ہیں. ایک کورس رہ گیا مجھ سے. وہ کون سا کورس رہ گیا؟ ایم اے مراسیات. وہ میں کر لیتا تو شاید آپ کی میں ڈیمانڈ پوری کر لیتا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. حضرت صاحب یہ اس موضوع پر بیان کرے. حضرت صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ وہ کس موضوع پر بیان کریں. آپ مسئلہ پوچھیں, اپنا مسئلہ حل کریں. مسئلہ کسی کو ایک ہوتا ہے, اس نے آپ سمجھنا کہ سارے جہان کی تکلیف یہی ہے. عالم کو اللہ نے عالم کی نگاہ دی ہوتی ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے, اس کے مطابق بات کو بیان کریں. خطیب کون سا بلائیں جی؟ عالم پوچھ رہا ہوتا ہے اچھا جی خطیب کون سا بلائیں, تو عوام سے پوچھو کہ وہ کون سا بتائے گا. کوئی راگی والے جو تھے وہ سارے وہ بتا دیں گے. یہ عوام سے پوچھنے والی باتیں نہیں ہوتی. لوگوں کے نصیحت اور واعظ اور تبلیغ کے اعتبار سے بات ہوتی ہے. وہ خود سوچے کہ کس کو بنائیں جو ان کی اصلاح کر دے اور ان کو شرعی مسائل سمجھا دے, سود سے کیسے بچنا ہے وہ بتا دے. فرمایا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ عطا کیے جا رہا ہے. آئے میں انما انا قاسم واللہ, اللہ عطا کرتا ہے. کہتے جی حضرت یہ کتاب العلم میں امام بخاری لے کر آئے ہیں, کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں, اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علم بانٹنے والے ہیں. بھائی امام بخاری بعد میں آئے ہیں, حدیث اس سے پہلے کی ہے. 194 میں امام بخاری پیدا ہوئے, 194 ہجری میں. حدیث اس سے پہلے کی ہے. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا ہو کہ لے ابھی میں اس کو کتاب العلم میں لکھنا, یا حضرت حمید بن عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں یا کوئی بھی ہو, ان کو صحابی کو کہا ہو کہ بھائی اس کو علم کے اعتبار سے لکھنا, لیکن وہ بات نہیں ہے. تو امام بخاری کی حدیث نہیں ہوتی, حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مطلق فرما رہے ہیں, اور قاعدہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی الاطلاق. آپ یجری پڑھ لیتے ہیں لیکن ماذ رسول کہتا ہے یجرا علی اطلاق ہی, مطلق اپنے اطلاق پر جاری کیا جائے گا. مطلق رکھا ہے, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. تو بھئی پھر پابندی تمہارے جملے کے مطابق کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں لے کر آئے تو اللہ عطا کرنے والا ہے, تو اللہ صرف علم عطا کرتا ہے. اگر اللہ عطا صرف علم نہیں کرتا تو حضور بھی صرف علم نہیں بانٹتے. سبحان اللہ. اللہ عطا کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بانٹنے والے ہیں. آپ نشاندہی کر دو کہ اللہ کیا عطا کرتا ہے, ہم نشاندہی کر دیں کہ حضور کیا بانٹتے ہیں. اور یہ پھر آپ جانتے ہیں بلاغت کے اندر واللہ یعطی, یہ جملہ کون سا ہے, ایک مضارع جو ہے اس کے اندر خاص ہے تجدد اور استمرار پایا جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ختم ہوئی پھر نہیں ہوئی, تجدد. اور استمرار کا مطلب ہے کنٹینیوس, مسلسل, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی اللہ عطا کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, ہر آن عطا کرتا رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے, یہ تو فیصلہ ہو چکا. اور کہا انما کلمہ حصر کے ساتھ, بانٹنے والے اور بھی ہوں گے لیکن اللہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ حضور بانٹتے ہیں, اور حضور جس کو بانٹنے پھر وہ آگے بانٹتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بانٹنے پر پابندی لگانا, اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ تم حضور کے بانٹنے پر پابندی لگا رہے ہو. اللہ جو عطا کرتا ہے, علم عطا کرتا ہے, اللہ تبارک امور تکوینیہ عطا کرتا ہے. اللہ نے عطا کیا, اسی سے ہم نے تقسیم بنا دی کہ اللہ جو دیتا ہے اس کا وہ ذاتی ہے, اور حضور جو عطا کرتے ہیں, جو دیتے ہیں, وہ عطائی ہے. تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم ہم نے یہاں سے کی ہے. اور مسلسل یہ امت اللہ کے حکم پر کھڑی رہے گی, مسلسل اس پر کھڑی رہے گی. کس کام پر؟ یہ اللہ کے دین پر, دین میں فقاہت پر رہے گی. اور یہ دین حق, بین الصورت کا دین حق ہے کرمانی کے والے سے, یعنی فقاہت سے دین ہی دین حق ہے. لا یضرہم, جو بعد میں آئے ان کی مخالفت کرے, جو دین میں فقاہت والے ہیں, حق پر ہے والے ہیں, ان کی کو مخالفت کرے. فرمایا گھبرانا نہیں, تمہیں ڈٹے رہنا ہے, ان کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. حتیٰ یأتی امر اللہ, حتیٰ کہ اللہ کا امر ہے.